الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. محترم علماء کرام، جملہ سامعین کرام اور عزیز طلبہ، اردو زبان پر گفتگو کرنا ہے، اس لیے ماحول کی رعایت کرتے ہوئے میں آپ لوگوں کے سامنے زیادہ دیر تک حائل نہیں رہوں گا. صرف چند نکات پر ہمیں گفتگو کرنا ہے. ابھی تک آپ نے جو باتیں سنی وہ تعلیم کی روح سے، تربیت کی روح سے باتیں سنی. اسی ضمن میں ایک اہم بات خصوصاً طلبہ اعظام اور جملہ سامعین کرام کو تاکیداً اس بات پر زور دینی چاہیے کہ اسلام ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ جس بات کی تلقین کرتا ہے انفرادی سطح پر، کہ ایک ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ دین کی تعلیم حاصل کر لیں اور لوگوں کے پاس جا کر انہیں دین سکھائیں. اگر گاؤں کے چند افراد اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، دین کی تعلیم حاصل کریں، دعوت کے کام کو عام کریں، یہ اس وجہ سے گاؤں والوں کے اوپر سے یہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے کہ وہ تمام کے تمام دین کی تعلیم حاصل کریں. لیکن ایک اہم چیز شریعت کے اندر یہ ہے جس کی ذمہ داری شریعت نے ہر شخص پر عائد کی، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے تزکیہ. تزکیہ عالم کے لیے بھی ضروری ہے، ایک طالب علم کے لیے بھی ضروری ہے، ایک عام فرد کے لیے بھی ضروری ہے. یہ تعلیم کا بہت بڑا حصہ ہے. اگر آپ کے اندر علم ہے، جانکاری ہے، لیکن آپ کا نفس تزکیے پر معمور نہیں ہے، آپ کا نفس محاسبے پر آمادہ نہیں ہے، تو یہ علم آپ کے لیے زیادہ سود مند نہیں. اور اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیے کہ تزکیہ شریعت مطہرہ کے اندر کتنی اہم چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنی کائنات کے بڑی بڑی نشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا قسم کھایا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کہ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے سورج کی، چاند کی، رات کی، دن کی، تمام کی قسمیں کھائیں، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کامیابی اصل میں یہ ہے، کامرانی اصل میں یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کا تزکیہ کر لیں. یعنی اگر آپ کے پاس علم ہے تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن اپنے نفس کا خیال رکھنا، اپنے نفس کو برائی پر آمادہ نہ ہونے دینا، اپنے عمل میں برائی پائے جانے والے اسباب پر غور و فکر کرنا، اپنے نفس کو اطاعت کی طرف ابھارنا، یہ چیز اہم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو کامیابی قرار دیا. قد افلح من تزکا، تو یہ ایک اہم چیز ہے. اور اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد قرآن نے جو ہمیں بتایا ہے، نزول کتاب کے بعد جو ذمہ داری آپ پر عائد کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ ایک تعلیم ہے اور دوسرا تزکیہ ہے. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں اور انہیں اطاعت کی طرف، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی طرف، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی اور تلقین کرتے ہیں. تو یہ ایک اہم چیز ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌ، یہ آپ کا حق ہے. جس طرح آپ کا کھانا کھانا
جس طرح آپ کا سونا، جس طرح روزی روٹی کمانے کے لیے تگودو کرنا ایک اہم چیز ہے، یہ آپ کا حق ہے، اسی طرح آپ کے اپنے نفس کا خیال رکھنا یہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ اس پر توجہ دینا ضروری ہے، اور ضروری اس لیے ہے کہ آج کل کے وقت میں ہمارا نفس بالکل ہی سرکش ہو چکا ہے، جس نفس کو ہونا یہ چاہیے کہ وہ انسان کے قید میں رہے، مومن اس پر غالب رہے، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ نفس ہم پر غالب ہے۔ نفس کی پرستش، خواہش پرستی ہمارے اندر اس قدر رچ بس گئی ہے کہ آج کل انسان گناہ کو دیکھنے کے بعد بھی اسے گناہ نہیں سمجھ پا رہا، برائی کو دیکھنے کے بعد بھی برائی کا احساس اس کے دل سے مٹ چکا ہے، یا برائی کا احساس اس سے کمتر ہو چکا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ اس برائی کے احساس کو اگر اپنے دل میں آپ دوبارہ بیدار کرنا چاہتے ہیں تو آپ پر ضروری ہے کہ اپنے نفس کو تزکیہ پر ابھاریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اور یاد رکھیں کہ برائی صرف یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں منع کر دی ہیں، جس چیز سے آپ کو روک دیا ہے اس کا ارتکاب کرنا ہی برائی ہے۔ برائی یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے، اللہ نے جس کام کو کرنے کی آپ کو تلقین کی ہے، اگر آپ اسے ترک کر رہے ہیں تو یہ بھی برائی ہے۔ اگر آپ گالی دے رہے ہیں، اگر آپ چوری کر رہے ہیں، تو جس طرح یہ برائی ہے اسی طرح یہ بھی برائی ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، یعنی اللہ کے اوامر کی نافرمانی بھی برائی ہے۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نفس کو تزکیے پر ابھاریں، تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کی بھی تربیت کریں، اور نفس کی تربیت کی شروعات اس بات سے ہوتی ہے کہ ہم اور آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عزیز طلبہ کہ ہم اہل سنہ والجماعت سے ہیں، اور ہمارا عقیدے کا ایک حصہ ہے کہ الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، ایمان بسیط نہیں ہے، یعنی ایمان ایک حالت پر قائم نہیں رہتا، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ تو کس اسباب کی بنیاد پر ایمان میں کمی آتی ہے؟ اس حد تک کہ انسان اسفل من السافلین یعنی انتہائی نچلے درجے پر چلا جاتا ہے۔ ان اہم اسباب میں سے ایک اہم اسباب یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دیں، اپنے نفس کو آزاد کر دیں، خواہش کے ہم غلام ہو جائیں۔ اس لیے اپنے نفس کا جائزہ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الایمان لا يخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب۔ طبرانی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک کہ ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے، ایمان بھی پرانا ہوتا ہے جس طرح آپ کے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح جب آپ کا کپڑا جب پرانا ہو جاتا ہے تو آپ نئے کپڑے خریدتے ہیں، یا کپڑے کے اندر دھبا لگ جاتا ہے تو اس کی صفائی کرتے ہیں۔ کپڑا جب گندا ہو جاتا ہے تو آپ اس کی صفائی کرتے ہیں۔ تو یہی حال ایمان کا ہے، یہی حال ایمان کا ہے کہ ایمان بھی کبھی کبھی شک کے دائرے میں آ جاتا ہے، ایمان پر بھی کبھی تردد کا شبہ پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تزکیے کے ذریعے سے اپنے آپ پر غور کر کے آپ اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ رب العالمین سے اس بات کا سوال کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو تازہ کر دے، تمہارے ایمان کی تجدید کر دے۔ اور یہ خیال اسی وقت پیدا ہوگا جب ہمیں اس بات کی فکر ہوگی کہ ہمیں تعلیم کی شروعات اپنے نفس سے کرنی ہے، اپنے نفس کی تربیت سے کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید کے طور پر فرمایا ہے کہ جو لوگ تزکیہ نہیں کرتے ان کے لیے ویل ہے، ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون۔ کہ وعید کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مشرک کے لیے ویل ہے۔ کیسے مشرک؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یاد رکھیں اہل علم کہتے ہیں کہ اس آیت میں زکوٰۃ سے مراد عام زکوٰۃ مراد نہیں ہے جو شریعت کے فرائض میں داخل ہے، بلکہ اس آیت میں زکوٰۃ سے مراد کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔
کہ اگر اس کے اندر کمی ہے، اگر یہ لا الہ الا اللہ تزکیے سے اگر خالی ہے تو وعید ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ اسی طرح اگر آپ تزکیہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دعا کا اہتمام کریں، دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے اہم چیز، سب سے مکرم جو چیز ہے وہ دعا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، دعا کی اہمیت اتنی زیادہ ہے اور یہ نفس کا شر اس قدر بڑھا ہوا ہو سکتا ہے انسان کی زندگی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں اپنے نفس کی برائیوں سے پناہ چاہتے تھے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا۔ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ دعائیں بھی سکھائی ہیں، اس دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها وانت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ یہ دعا آپ کے لیے بہتر کارگر ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ کو اپنے نفس کا خیال رکھنا ہے، اگر آپ کو تعلیم کی راہ میں قائم رہنا ہے، کیونکہ تعلیم کی راہ میں سب سے بڑی جو رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے ایک طالب علم کے لیے، ایک عالم کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کا غلام ہو جائے، اپنے نفس کی پرستش کرنا شروع کر دے۔ اور ایک آخری بات یہ کہ ہم اور آپ اس بات کا اہتمام کریں کہ جیسے اہل علم کہتے ہیں تخلیہ اور تصفیہ، کہ اگر آپ اپنے نفس کی تربیت اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ پر ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے اپنے نفس کی برائی سے اپنے آپ کو اپنی برائیوں سے دور کریں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، کہ مال اللہ رب العالمین کی راہ میں دینے کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تطہرہم، آپ کو گندگیوں سے وہ دور کرتا ہے، وتزکیہم، اس کے بعد آپ کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ اطاعت کی طرف آئیں گے۔ تو اگر آپ کو اطاعت کی طرف، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کی طرف اگر آنا ہے تو ضرورت پہلے یہ ہے کہ اپنے دلوں سے پہلے برائی کو دور کریں۔ یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح آخری چیز یہ ہے جس پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اگر آپ کو تزکیہ کا اہتمام کرنا ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ تو ضرورت یہ ہے کہ آپ بہترین صحبت اختیار کریں، بہترین دوست بنائیں، بہترین لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے یہ تلقین فرمائی کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اللہ کے نبی آپ جو ہیں ان لوگوں کے ساتھ صبر کا اہتمام کریں جو صبح و شام اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں۔ حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کی ضرورت اس ناحیے سے ہے کہ کبھی کبھی نفس کا بگاڑ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ انسان خواہ کتنے ہی نیکی پر فائز ہو، کتنے ہی قدر و منزلت کے مقام پر ہو، لیکن نفس کی برائی کی وجہ سے وہ ان نیک کاموں سے دور ہو جاتا ہے۔ لہذا صحبت اختیار کریں، بہترین دوست بنائیں، خواہ وہ طلبہ ہو خواہ وہ عام سامعین کرام۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا آپ کس کو دوست بنا رہے ہیں، کون آپ کا دوست بن رہا ہے، اس کا آپ خیال رکھیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اعتبروا الناس باخدانہم، کہ لوگوں کو اگر پہچاننا ہے کہ اس کا ایمان کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا منہج کیسا ہے، وہ کیا سوچ رکھتا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، تو اس کو دوست کو دیکھیے۔ فَإِنَّ الْمَرْءَ لَا يُخَادِنْ إِلَّا مَنْ يُعْجِبُهُ، کہ آدمی دوست اسی کو بناتا ہے جو اس کو پسند ہو۔ تو یہ وہ اسباب ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تزکیے پر جوڑ سکتے ہیں، جو شریعت کا ایک اہم بنیادی رکن ہے، ایک اساسی حصہ ہے جو ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اسے ہر ساعت ہر لمحہ ہم اسے اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نفس کی اطاعت اور نفسی غلامی سے دور فرمائے، اپنے رب کی اطاعت کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔